والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ روحانی، ایمانی، قرآنی، عرفانی یہ محفل پاک حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں اور آپ کی خدمت عالیہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کی محفل پاک ہے۔ آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی 2 آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، وہ ہے، اگر وہ پر بھی کلام کریں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں مبعوث فرمایا رسولا منہم، ایک عزت والا رسول۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہے، جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب کچھ ہے تو تب بھی وہ ہے۔ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں عزت والا رسول بھیجا۔ یہاں تک آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں آمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن سے ثابت ہے۔ کون سی قرآن سی آیت ہے جس میں آمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں؟ صاحب قرآن آئے تو قرآن آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے اپنا ذکر کر رہا ہے کہ اگر کوئی آمد مصطفیٰ کا ذکر کرے تو اس کو یہ پتا ہو کہ آمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو بتا دیا جائے کہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تم جیسے ان پڑھوں میں اپنا رسول، عزت والا رسول بھیجا۔ اب بھیجنے کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں نے رسول کو بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا؟ یہ میرے رسول کرتے کیا ہے؟ توجہ ہے آپ؟ یہ میرے رسول کرتے کیا ہیں؟
فرمایا یتلو علیہم آیات ہی، یہ تم پر اپنی آیات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں۔ یہ جو برتن ہے نا، اگر یہ ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنا ہوتا ہے، اور پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، پانی پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ اگر یہ ہمارا یہ برتن ناپاک ہو جائے تو اس کو پانی پاک کرتا ہے، اگر دل ناپاک ہو جائے تو کسی کی نگاہ پاک کرتی ہے۔ دل جو ہے اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اس انسانیت کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اشرف المخلوقات کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ اور پاک یا تو ہاتھ سے ہوتا ہے یا نگاہ سے ہوتا ہے، پاک یا تو ہاتھ سے ہوتا ہے یا نگاہ سے ہوتا ہے۔ ہاتھ سے بھی آپ نے پاک فرمایا ہے، نگاہ سے بھی آپ نے پاک فرمایا ہے۔ ایک صحابی آئے نا، انہوں نے کہا حضور مجھ سے میرے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام مہربانی فرماتے رہے، آخر کار میرے آقا نے اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا، جیسے ہی ہاتھ رکھا کیفیت بدل گئی، عیب ختم ہو گئے، وہ طیب و طاہر ہو گئے، وہ مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو گئے، وہ پاک ہو گئے۔ محبوب نے ہاتھ رکھا، اور نگاہ سے بھی پاک کرتے ہیں، نگاہ سے بھی پاک کرتے ہیں، ہاتھ سے بھی پاک کرتے ہیں۔ بس یہ باتیں دو یاد رکھنا، یہ پوری تقریر اسی پہ چلے گی۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب پاک کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ اور تصفیہ کا جو عمل ہے یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہی تو تصوف ہے۔ یُزَكِّيهِمْ، وہ پاک فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی میں تھے۔ اب قرآن کیا بتا رہا ہے؟ گمراہی میں کون ہے؟ جس پر محبوب آیات تلاوت نہ کرے، جس کو محبوب پاک نہ کرے، جس پر کتاب اور حکمت عطا نہ فرمائے، وہ گمراہی میں ہے۔ اور جس کو یہ ساری چیزیں محبوب عطا فرمائے وہ ہدایت پر ہے۔ اس کا معنی ہے کہ محبوب کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ آپ کو بات نہیں سمجھ؟ یہ جو محبوب علیہ السلام کو اللہ نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، نہیں، کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کا منصب نبوت کیا ہے، وہ تم پر آیات تلاوت کرتے ہیں، وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، تمہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے پہلے تو تم گمراہی میں تھے، گمراہی سے نکلنے کے لیے ان چار چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ محبوب کے اختیار مانو گے تو گمراہی سے نکلو گے نا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تم یہ اختیارات مانو گے تو گمراہی سے نکلو گے۔ اچھا، یہاں ایک بات یوں سمجھ لیں، ابھی آپ کے بیٹھے بیٹھے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ یار یہ جو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 انہوں نے تلاوت کی ہے، اس کے معنی بیان کیے ہیں، چلے سمجھ میں آ گیا۔ اس سے پہلے مخاطب تو صحابہ ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم میں نے رسول بھیجا، اور وہ آیات تلاوت کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم تو 1450 سال بعد، آج 1500 سال بعد بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آج محبوب ہمیں بھی پاک کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کیا محبوب ہم پر آیات بھی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا محبوب ہمارا بھی تزکیہ فرماتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی محبوب طیب و طاہر کرتے ہیں؟ آج ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا نا؟ بولیے، آتا ہے نا؟ تو جب یہ سوال آتا ہے تو اس آیت میں، اس سورت جمعہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے یہ بھی دروازہ بند کر دیا، فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ آخری جو بھی محبوب سے ملا نہیں، اللہ کے محبوب اس کو بھی پاک کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، میں نے قرآن پڑھا ہے، جو حیات النبی کے منکر ہیں وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اور اگر پڑھنا نہ
تعلیم دیتے ہیں. آج بھی حکمت کے موتی اسی کے سینے سے اجاگر ہوں گے جو مانے کہ محبوب اجاگر کرتے ہیں. اور اللہ نے یہ قرآن میں فرما دیا وآخرین، وہ آخری وہ قیامت کے قریب، منہم لما یلحقوا بہم، جو ملا ہی نہیں، الحاق ہوا نہیں، ملاقات ہوئی نہیں، اس کو بھی میرے آقا علیہ السلام یہ 4 چیزیں عطا فرماتے ہیں. آیات بھی تلاوت کرتے ہیں، اس کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں، اس کو کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اس کو حکمت بھی عطا فرماتے ہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو آخری تو پتہ چلا فیضان نبوت آج بھی بڑی آب و تاب سے جاری اور ساری ہے. فیضان نبوت آج بھی بڑی آب و تاب سے جاری اور ساری ہے. اور کوئی کہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج محبوب کیسے کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی تو ہے حکمت والا، وہی تو ہے عزت والا. جب اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب عطا کرتے ہیں، محبوب پاک کرتے ہیں، محبوب مزکہ مصفہ مجلہ بناتے ہیں، تو دوستو اب چونکہ ہمارے اندر اتنا طاقت نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ محبوب علیہ السلام سے فیضان حاصل کر سکیں. وہ ڈائریکٹ فیضان لینے والے ابو بکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں. آج بھی ہمیں اس نگاہ کی ضرورت ہے جو ہمیں پاک ہے. آج بھی ہمیں اس ہاتھ کی ضرورت ہے جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیں اور پاک ہو جائیں. توجہ ہے آپ، آج بھی ضرورت ہے. اس بات کو یوں سمجھے، آپ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے فہم و ادراک اور بصیرت والے لوگ ہیں. آپ اپنا مکان بنائیں اور مکان بناتے ہی آپ تشریف لے جائیں سیدھے مغل ڈیم اور تربیلا ڈیم، کہیں ہم تو ڈائریکٹ والے ہیں، ہم تو ملتان کے بجلی گھر کو نہیں مانتے، مظفر گڑھ کے بجلی گھر کو نہیں مانتے، بھائی ہم تو وسیلے کے قائل نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم سیدھے تربیلا ڈیم اور مغل ڈیم جاتے ہیں. اور آپ اپنا پورا نقشہ اٹھائیں گھر کا اور کہیں جناب میں نے پوری اس میں بجلی کا سسٹم وغیرہ لگا دیا ہے، میں آپ سے بجلی لینے کے لیے آیا ہوں. تو وہ کہیں گے نادان، اس میں کوئی شک نہیں، بجلی بنتی ہے یہاں ملتی نہیں ہے. اب تمہیں اس بجلی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پوائنٹ پہ جانا پڑے گا جو اس تربیلا اور مغل ڈیم نے وہ جو تم پوائنٹ مقرر کیے ہیں. اب بجلی یہاں سے آ رہی ہے، یہ فیض بجلی کا، یہ کرنٹ بجلی کا مغل ڈیم اور تربیلا ڈیم کا ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ جو بجلی گھر تھرمل پاور بجلی گھر کا یہ پاور پوائنٹ جو مظفر گڑھ میں یہ اپنا نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ جو ملتان کے بجلی گھر میں جو پوائنٹ ہے یہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ مغل ڈیم اور تربیلا ڈیم سے ہی جا رہا ہے. مگر تمہیں بجلی تمہارے پوائنٹ سے ملے گی. تو اجمیر کو جدا نہ سمجھنا، یہ بھی پوائنٹ مصطفیٰ کا لگایا ہوا ہے. بغداد کو جدا نہ سمجھنا، یہ بھی مصطفیٰ کا فیضان ہے. تم پاک پتن کو جدا نہ سمجھنا، یہ بھی مصطفیٰ کا فیض ہے. یہ اللہ والے جہاں میں ہے، یہ فیض نبوت سے معمور ہو کر لوگوں کو فیض ولایت سے معمور کر رہے ہیں. بھائی میں نے یہ ساری باتیں قرآن مجید سے کیے، سورہ جمعہ آیت نمبر 2 اور 3 سے بعد میں آپ پڑھ لیں. اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کی نا. اب یہ جو ہمیں فیض ملتا ہے جہاں سے ملتا ہے، یہ پوائنٹ مقرر کرتے میرے مصطفیٰ کے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہے. ولی اللہ کون ہے؟ جو ہے اللہ کا دوست. اللہ ولی ہو یا ولی اللہ ہو، وہ اس کا دوست ہو یا اس کا دوست ہو، جو دوستوں سے فیض ملا کرتا ہے، جو مقرر کردہ پوائنٹ ہے وہاں سے فیض ملا کرتا ہے. تو آج ہم جس مرکز کی بات کر رہے ہیں اس مرکز ولایت کا نام حضرت شاہ نجم الدین قرار رحمت اللہ. کبھی عقیدہ حیات النبی پر میں نے گفتگو کرنی ہوگی نا، لیکچر لمبا دینا ہوگا، تو پھر انہی 2 آیت کے سامنے رکھ کے پھر انشاءاللہ کافی دیر گفتگو کریں گے. یہ مرکز ولایت حضرت شاہ نجم الدین قرار رحمت اللہ، یہ ہمارے بھی پیر ہیں، ان کا ذکر کرنے لگے ہیں. حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک بات یاد رکھنا، جب تم کسی ولی کے ذکر میں جاؤ تو یہ سمجھنا گویا تم اس ولی کی صحبت میں بیٹھے ہو. جس کا بھی ذکر ہوتا ہے گویا اس کی صحبت کا فیض
جاری ہو جاتا ہے، رواں دواں ہو جاتا ہے، ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کوئی اور نہیں، یہ خوارزم کی سرزمین کے عظیم سپور ہے، یہ حضرت امام فخر الدین رازی کے پیر ہے، یہ حضرت مجد الدین بغدادی کے پیشوا ہے، اور یہ حضرت فرید الدین عطار کے مرشد ہے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے نام میں نے بولے۔ حضرت شاہ نجم الدین کبرا مولانا روم کے والد کے بھی پیر ہے۔ آپ کا نام اصل محمد ہے، والد کا نام عمر ہے، اور آپ کا جو لقب ہے وہ ہے کبرا، اور آپ کی کنیت ہے ابو الجناب، ابو الجناب، جناب ابو الجناب، اور یہ کنیت کسی اور نے نہیں دی۔ آپ کا طالب علم کا زمانہ تھا، ایک دن قرآن و حدیث کی تلاوت کرتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے رات کو سوتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہے، دل کی قسمت کھلتی ہے، جان جانا کی زیارت ہوتی ہے، جان کائنات کی زیارت ہوتی ہے، جان عالم کی زیارت ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت ہوتی ہے، میرے آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے نجم الدین مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور کوئی کنیت عطا فرما دے۔ کہنے لگے حضور کوئی کنیت آپ ہی دے دیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم ابو الجناب ہو۔ کہنے لگے جناب یہ جناب ہے مشدد والا ہے یا مخفف والا ہے؟ ابھی آپ نہیں سمجھیں گے اس بات کو۔ آپ نے فرمایا یہ مشدد والا ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ معنی سمجھ لیا کہ آپ میں نے دنیا سے علیحدہ ہو جانا، اللہ اللہ کرنی ہے۔ اب چونکہ آپ عالم تو تھے، علم پڑھتے تھے، آپ اگر حاضر میں جائے نا، جتنے ہمارے اکابرین ہیں وہ پہلے ظاہری علم پڑھتے تھے، اس کے بعد باطنی علم کی طرف جاتے تھے۔ ظاہری علم کے بغیر باطنی علم کوئی نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ ظاہر باطن سے جدا نہیں ہے، باطن ظاہر سے جدا نہیں ہے، یہ ملے ہوئے ہیں۔ تو حضرت شاہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ تبریز کے اندر تعلیم حاصل کرتے تھے، اور یہ حدیث کی کتاب شرح السنہ یہ پڑھ رہے تھے۔ اپنے استاد کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بزرگ ہے جن کا نام بابا فروخ تبریزی تھا، یہ اللہ والے تھے۔ اب میں نے جو ذکیم سے یہ بتایا کہ نگاہ بھی کام کرتی ہے، دل سے بھی، نگاہ سے بھی پاک ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی پاک ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھنا۔ تو حضرت بابا فروخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں آئے، اور انہوں نے ایسے نگاہ دڑائی تو حضرت شاہ نجم الدین کبرا پر نگاہ پڑی، جیسے نگاہ پڑی دل کی دنیا بدل گئی۔ تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں ہے، تو ہے کرم کا داتا مجھ میں ہی سب کمی ہے، ایسا نوازا تو نے مجھ جیسے بے نوا کو، تیری ایک نظر کے صدقے میری بات بن گئی۔ آج آپ کو سردی لگی ہو یا بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنی کتابوں سے تلاش کر کر کے یہ موتی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ اس طرح نہ سنا کریں، کوئی توجہ سے سنا کریں۔ یہ مراقبے چھوڑ دیں، میری طرف دیکھیں، مجھے دیکھیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نا یہ کوئی بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں آپ کو کسی ولی کی تعلیم دے کر۔ اس طرح نہ بیٹھا کریں، یہ بہت بری بات ہے کہ آپ مراقبے میں بیٹھے، مراقبہ کرنے تو گھر جا کے سو جائیں، یہاں جو بیٹھے گا ادھر میری طرف دیکھیں۔ عزیزان محترم، آپ شرح السنہ پڑھ رہے تھے، بابا فروخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی نگاہ پڑی دل کی کیفیت بدل گئی۔ آپ یہ جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بد نظر ہے یہ حق ہے، یہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہڈیاں میں پہنچا دیتی ہے۔ تو جب بد نظر لگنا حق ہے، اور کتنا آپ ادھوری عقل کے مالک لوگ ہیں، آپ بد نظری تو مان لیتے ہیں، اب بدوں کی نظروں کو تو مان لیتے ہیں، اچھوں کی نظروں کو کیوں نہیں مانتے؟ تو کسی نے پوچھا حضور اگر نظر بد لگ جائے تو کیا کریں؟ کہا اچھی نظر کے سامنے جاؤ، جیسے بد نظر لگی ایسے اچھے کی نظر پڑے گی تو تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ بد نظری سے بچنے کے لیے اچھوں کی نظر میں آنا ضروری ہے، اور جو یار کی نظر میں آتا ہے اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ نظر میں رہنے کا کنسیپٹ میں نہیں دے رہا، یہ قرآن دے رہا ہے، الذی یراک حین تقوم، اب ہم تو آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ رہتے ہماری نظر میں ہیں، محبوب آپ ہماری نظر میں رہتے ہیں۔ تو یہ رب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، محبوب اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں، جو کسی کی نظر میں رہتے ہیں بیڑا اسی کا پار ہوتا ہے۔ نظر میں رہنا تو قرآن سے ثابت ہے بچے۔ تو
نظر پڑی دل کی کیفیت بدل گئی. عشق را در مدرسہ تعلیم ایست اینچنی علمت بیان دیگر است. جب عشق کے مدرسے میں کوئی تعلیم لیتا ہے نا، بابا جی ایک بات کیا کرتے تھے سمجھ آتی ہے، فرماتے تھے یہ جو کتابیں ہیں نا اس کے لفظ کالے ہوتے ہیں، اگر صرف کتابیں پڑھتے رہو گے تو ہو سکتا ہے دل کالا ہو جائے. کتاب بھی پڑھو اور صاحب کتاب کی نظر بھی وصول کرو، پھر دل جو ہے وہ مزکہ مصفہ حل ہو جائے. ہم قرآن کے حافظ سے پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا. تو ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، صاحب قرآن کے چہرے کو بھی تکتے ہیں. عزیزان محترم، آپ نے کیفیت بدل گئی. اپنے استاد کو کہنے لگے کہ میں نے بہت پڑھ لیا ہے، اب میں جنگل میں جاتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں. تو شیخ نے کہا، استاد نے کہا کہ یہ شرح و سنہ کا سبق 3 دن کا رہ گیا ہے، آپ 3 دن تعلیم حاصل کر لیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں. آپ دوسرے دن پھر پڑھ رہے تھے، پھر آپ تشریف لے آئے، پھر توجہ ڈالی اور فرمایا ہم تو تمہیں اس کی چکر سے نکالنا چاہتے تھے، تم ابھی ادھر ہی بیٹھے ہو. پھر نظر ڈالی، کیفیت بدل گئی، ہر چیز چھوڑ دی، خیرات کہہ دی. اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہوتا جب تک ظاہری علوم کو نہ جانتا ہو، جس کو میرے آقا علیہ السلام نے پڑھایا ہو. امی کا معنی یہ ہوتا ہے جس کو کسی انسان نے نہ پڑھایا ہو. بزرگ امی بھی ہوں تو امی بھی ہونے کے باوجود جب تک محبوب تعلیم نہ دے. اب قرآن کہہ رہے نا کہ وہ تعلیم دیتے ہیں، کتاب دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ مزکہ مصفہ کرتے ہیں. تو اب تو طریقہ جو ہے، جو سورس آف ایجوکیشن ہے، جو سورس ہے تو ہے، یا تو آپ کتاب سے علم حاصل کریں یا اللہ والوں کے مجلس میں بیٹھے ان کے سینے سے علم خود بخود تمہارے سینے میں منتقل ہے. آپ کے اس بابا فروخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت نجم الدین کبریٰ پر نگاہ ڈالی، اب دل میں نا کیفیت ہوئی کہ کافی ساری چھپی ہوئی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی. جب چھپی ہوئی چیزیں نظر آنا شروع ہوئی تو دل نے کہا کہ میں نا ان کو لکھنا شروع کر دوں، قلم بند کر. آپ نے وہ کیفیات اور شتیات کو قلم بند کرنا شروع کر دیا. اگلے دن پھر آپ تشریف لائے، فرمایا میں تجھے لکھنے پڑھنے سے تیری جان چھڑاتا ہوں، تو پھر لکھتا ہے. اس کیفیات شتیات کو چھوڑ دے، اب یہ کتاب کو چھوڑ دے، اب صاحب کتاب کی طرف ذرا نظر کر. اب کتاب سے ہٹ کر صاحب کتاب کی طرف نظر کر. ادھر جب تو نظر ڈالے گا تو تیری کیفیات، تیری شتیات بدل جائیں گی، تیری جو معاملات ہیں وہ بدل جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ مجھے کسی شیخ کی تلاش کرنی چاہیے. حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، اب جس کے پاس جاتے نا وہ اگلا اتنا بڑا عالم نہیں ہوتا، وہاں سے پھر اگلی خانقاہ کی طرف اس طرح سفر کرتے رہے. کیونکہ جو عالم ہو نا اس کو علم جلدی ہضم نہیں ہوتا، وہ اگلے بندے کو بھی منطق اور فلسفہ پر اس کا جو کرائیٹیریا ہے، معیار ہے، اس پر جانچتا ہے کہ اس کو فلسفہ آتا ہے، اس کو صرف آتی ہے، اس کو نحو آتی ہے، اس کو منطق آتی ہے، اصول شاشیہ سے نے پڑھا ہے، ملا جامی اس کو آتی ہے کہ نہیں آتی. وہ اسی چکر میں بعض علماء مرید نہیں ہوتے، اور جو عالم ہونے کے بعد مرید ہو جاتے ہیں ان کی تو زندگی ہی بدل جاتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ معمول تھا کہ جب آپ کے سر پہ دستار بندی کی گئی نا تو استاد نے جیسے ہی وہ آپ کی دستار کا ایسے چکر دیا، ہر چکر پہ آپ اپنے استاد کے قدموں کو چومتے تھے. تو ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا خدا کی قسم بہت بڑا آدمی بنے گا، خدا کی قسم بہت بڑا آدمی بنے گا. انہوں نے کہا حضرت کیسے؟ فرمایا جس کے سر پہ علم کی دستار ہو، پھر اتنی عاجزی ہو، یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. یہ جتنے اولیاء کے ماننے والے علماء ہیں ان کی قسمتیں بھی جدا ہیں، ان کی نسبتیں بھی جدا ہیں، ان کی کیفیات بھی جدا ہیں، ان کی شتیات بھی جدا ہیں، ان کے معاملات بھی جدا ہیں. جن کے پاس صرف الفاظ ضرب یضرب کی چند گردانیں یاد ہیں، اس کے بعد ان کے پاس صرف وہی گردان ہے، وہ گردان ہے، طبیعتوں سے بھی گردان ہے اور صحتوں سے بھی گردان ہے. اور جن کے اوپر اللہ کے ولیوں کا کرم ہے ان کی کیفیتیں بھی جدا ہیں، ان کی نصیحتیں بھی جدا ہیں. عزیزان محترم، حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اب آپ تلاش کے لیے چل پڑے کہ کوئی اللہ کا بندہ ملے اور میرا سینہ مزکہ ہو، مصفہ ہو، مجلہ ہو. علم میں نے پڑھ لیا ہے، اب میں ایسا علم بھی حاصل کروں. ولی وہ ہوتا ہے
ضرورت پڑے تو زبان سے پڑھائے بھی صحیح اور ضرورت پڑے تو نگاہ سے پلائے بھی صحیح۔ فرماتے ہیں میں نے زبان سے پڑھنا پڑھانا تو سیکھ لیا ہے، اب نگاہ سے پینا پلانا بھی سیکھ جاؤں، اس کے لیے آپ چل پڑے۔ تو کسی نے کہا جناب یہاں پہ حضرت اسماعیل قصرہ نامی ایک بزرگ ہے، ان کی محفل میں جائیں۔ فرماتے جب میں گیا نا وہاں جا کے میں نے ان کے معاملات دیکھے، ان کی عبادات دیکھی، ان کے چکرتے دیکھے، کیفیات دیکھی، دل نے کہا کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں، ان کی مجلس میں رہے، لیکن مسئلہ یہ تھا وہ قوالی سنتے تھے، محفل سما کے قائم تھے، لہذا اب میری طبیعت میں عجیب تھا کہ سما نہ سنوں، اور وہاں جا کے مجھے گھٹنوں کا درد اور پیشاب کی مرض ہو گئی، اب میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت اسماعیل قصرہ رحمت اللہ علیہ نے مجھے جگہ دے دی، اور ایک رات محفل سما ہوئی، مجھے فرمانے لگے تم محفل سما میں شریک ہو گئے؟ میں نے کہا جی میری تو طبیعت نہیں مانتی۔ فرمانے لگے نہیں آ جاؤ بڑا مزہ آئے گا۔ تو میں وہاں پہ بیٹھا ہوا سائڈ پہ دیکھ رہا تھا کہ جناب یہ تو محفل سما سن رہے ہیں، اتنے میں حضرت اسماعیل قصرہ آئے، وہ میرے بغل گیر ہوئے، مجھے چکر دیا اور گھما دیا، پھر میں ایسا گھوما کہ آج تک گھوما رہا ہوں، میں آیا ہی نہیں اس چکر سے باہر، ایسا گھمایا کہ میری جو تکلیف تھی وہ گھٹنوں کا درد بھی سیٹ ہو گیا، اور پھر کیا درد سیٹ ہوا، میں تو سما کا جواز کا قائل ہو گیا، اور میری عجیب کیفیت ہو گئی۔ اس کے بعد میں سما کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا تھا، روز ہی سما سنتا تھا۔ عزیزان محترم، پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن نا میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو اسماعیل قصرہ رحمت اللہ علیہ ہے، یہ ولی تو بہت بڑے ہوں گے، عالم تو مجھ سے چھوٹے ہیں، علم تو میں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ دل میں خیال آیا تو وہ صاحب کشف تھے، انہوں نے کہا میاں جوتی لاکھ روپے کیوں مقام اس کا پاؤں ہوتا ہے، مرید مرید ہی رہتا ہے، یہاں نہیں رہ سکتا۔ اب جوتی لاکھ روپے کے اس کا مقام کیا ہوتا ہے، سر پہ رکھا جاتا ہے، اس کو پہنے گے تو پھر پاؤں، تو مرید کتنی بڑی ترقی کر لے پیر پیر ہی ہوتا ہے، مرید مرید ہی کہلاتا ہے، بیٹا بیٹا ہی رہے گا، باپ نہیں بن سکتا، باپ باپ ہی ہوگا۔ عزیزان محترم فرمانے لگے اب یہاں سے نہیں، تم چلو یہاں سے سفر کرو۔ دل میں یہ خیال آیا حضور کہاں جاؤ؟ عامر بن یاسر بن عمار ایک بزرگ تھے، یہ صحابی کی بات نہیں کر رہا، حضرت عمار یاسر کی نہیں، حضرت عمار یاسر ایک بزرگ تھے، ان کے نام پہ نام تھا۔ فرمانے لگے وہاں جاؤ۔ جب وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا ولی تو بہت بڑے ہیں، عالم تو میں بڑا ہوں۔ پھر مجھے یہ بات آئی تو انہوں نے کہا یہاں تیرا نصیب نہیں ہے، وہاں پہ بیہان مصری ایک بزرگ ہے، ان کے پاس جاؤ۔ کہتے جب میں بیہان مصری کے پاس گیا نا تو وہ تھوڑے سے پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ اب میرے دل میں بات آئی کہ اتنے قلیل پانی سے تو وضو ہوتا نہیں، وہی تارا بجندری کی گردانوں میں گردان تھے۔ تو کہتے میں نے کہا جی اتنا تھوڑے سے پانی میں تو وضو ہوتا نہیں، میں ان کو بتاؤں کہ یہ نماز نہیں ہوگی ایسے۔ ابھی میں کچھ کہہ نہ سکا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے اللہ اکبر کی تو ان کے وجود سے ایسا نور نکلا کہ میں بے ہوش ہو گیا، اور جیسے ہی میں بے ہوش ہوا اس خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ بیہان مصری ایک ٹیلے پر بیٹھے ہیں، قیامت برپا ہے، فرشتے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، اور جو بندہ کہتے ہیں کہ فلاں جو بابا بیہان مصری ٹیلے پہ بیٹھا ہے میں اس کے ماننے والا ہوں، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، باقیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیفیت ہوئی، اب اس کیفیت میں دیکھتا ہوں اس ٹیلے پہ مجھے پکڑ کے فرشتے لے گئے، بیہان مصری نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا تم کیوں نہیں کہتے کہ میری نسبت ان سے ہے؟ تو میں نے کہا جناب میری نسبت ان سے ہے۔ فرشتوں نے کہا اگر اس کا نام نہ لیتے ہم تجھے گھسیٹ کے جہنم میں لے جاتے۔ اب میری آنکھ کھلی تو میں آپ کے قدموں میں تھا، آپ نے مجھے تھپڑ مارا اور فرمایا تو ابھی تک یہ مسائل سے نہیں نکلا، تو فضائل کی دنیا میں آ دیکھ تو صحیح یہ کہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو چلو خواب تھا کہ جو بیہان مصری کا نام لیتے ہیں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث بھی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو کہے گا جنت میں چلے جاؤ، اب یہ ولی دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، جنت کے دروازے پہ اندر نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے دوستو کیوں نہیں جاتے؟ یہ کہیں گے اللہ جنہوں نے ہمارے ہاتھ میں بیعت کی، یصلون معنا ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی، یحجون معنا ہمارے ساتھ حج کیے، یعملون معنا ہمارے ساتھ عمل کرتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، محبت خلوت جلوت میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اب ان کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم میں جتنے تمہارے مریدین ہیں اگر ایک رائی برابر بھی ان کے سینے میں ایمان ہو تو نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اور
اور حدیث صحیح ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو مرید نہیں ہوں گے انہوں نے ولیوں کو پانی پلایا ہوگا، وضو کرایا ہوگا، ان کی خدمت کی ہوگی، جب وہ جانے لگیں گے تو یہ کہیں گے حضور ہم نے دنیا میں پانی پلایا تھا آپ کو، آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہمیں جنت میں ساتھ لے جائیں، تو اللہ کے اذن سے پھر وہ ولی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ کوئی اس کو محض خواب نہ سمجھے، یہ حدیث تھی اور خواب میں حدیث کی تفسیر پڑھائی جا رہی تھی۔ عزیزان محترم، حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل جو لقب تھا وہ الطامۃ الکبریٰ تھا۔ الطامۃ الکبریٰ اس کا معنی ہوتا ہے بہت بڑی بلا، اپنے زمانے کی بہت بڑی بلا، اس لیے کہ آپ بہت بڑے عالم تھے اور جہاں بھی آپ جاتے مناظرہ کرتے آپ جیت کے اٹھتے تھے، تو وہ طامہ کا جو لفظ ہے وہ ختم ہو گیا، صرف کبریٰ رہ گیا۔ اور نجم الدین دین کا بہت بڑا ستارہ، اصل نام احمد ہے، اور اکثر ولی ان کو ولی تراش بھی کہتے تھے۔ پہلے تو یہ سما کے انکاری تھے اور بعد میں جب سما کے قائل ہوئے تو اس وقت جب حالت واجد میں جس پر نگاہ ڈالتے تھے وہ ولی ہو جاتا تھا، جس پر نگاہ ڈالتے وہ ولی ہو جاتا تھا۔ سما کی حالت کے اندر جس پر نگاہ پڑتی اس کی دل کی دنیا بدل جاتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہندوستان سے کوئی تاجر گیا ہوتا وہاں کوئی کپڑا بیچنے کے لیے، تو ان کو پتہ چلا شاہ نجم الدین کبریٰ کی محفل ہے، اب وہ چلا گیا آگے محفل سما تھی، اور حضرت شاہ نجم الدین پر جب کیفیت طاری ہوئی اس تاجر پر نگاہ ڈالی، وقت کا ولی کر دیا، اس کے اندر کے اسرار و رموز وہ روشن ہو گئے، اس کو طریقت کے مفاہیم و معانی سمجھ آنے لگے۔ فرمایا تجارت چھوڑو، جاؤ لوگوں کو تبلیغ کر کے اللہ کا ولی بناؤ، یعنی ولی بنا کے ولی بنانے کی اجازت دے دی، ولی تراش بنا دیا، یعنی ولی بنانے والا بنا دیا۔ اور پھر حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ لوگ انتظار میں رہتے کہ اللہ کرے محفل سما ہو، آپ پر کیفیت طاری ہو، جس پر نگاہ ڈالتے ہیں ولی بنا دیتے، جس پہ نگاہ ڈالتے ہیں ولی بنا دیتے۔ حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ نے اپنی نگاہوں کا فیض ایسا تقسیم کیا کہ مومن تو سبحان اللہ ولی بنا دیتے، ایسی جو ہے نا ولایت آپ نے نگاہوں سے تقسیم فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ نا ایک آپ کا مرید بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا، یہ نفحات الانس کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اہل علم، فرماتے میں نے دل میں سوچا کہ حضرت جو ہے نا حالت واجد میں جس پہ نگاہ ڈالتے ہیں اس کو ولی کر دیتے ہیں، تو اگر کبھی ایسا ہوا بندہ کوئی نہ ہوا اور جانور سامنے آ گیا تو اس پر نگاہ پڑی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کہتے میں نے یہ سوچا ہی تھا، سامنے کتا آ گیا۔ حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ کی نظر جیسے ہی پڑی اس پر، کتا واجد میں آ گیا، پھر اس نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، وہ قبرستان میں رہتا اور ہر وقت سر ہلاتا رہتا تھا، اور 50-60 کتے اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ اس نے بھونکنا چھوڑ دیا ہے، جو لوگوں کو اور انعام یافتہ لوگوں کو بھونکنا چھوڑ دے ولی تو وہی ہوتا ہے۔ آپ نہیں سمجھے؟ آپ امداد و سلوک کے اندر اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، نظر کتے پر پڑی تو جیسے کتے پر پڑی کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، بھونکنا بند کر دیا، بھونکتا نہیں تھا، وہ دوسرے کتوں میں ممتاز ہو گیا، سارے کتے اس کے ارد گرد بیٹھے رہتے تھے اور وہ خاموشی سے بیٹھا رہتا، حلقہ بنا کے کتے بیٹھے رہتے تھے، وہ بھونکتا نہیں تھا۔ تو وہ تو لکھ کے بھول گیا، لیکن ہمیں سمجھ یہ آئی کہ آج پتہ چلا کہ جو ولیوں کے مرید ہوتے ہیں وہ نبیوں کے غلام ہوتے ہیں، صدیقوں کے غلام ہوتے ہیں، شہیدوں کے غلام ہوتے ہیں، ولیوں کے غلام ہوتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹے پر شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، بڑوں کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان پر کسی ولی کی نگاہ ہوتی ہے، جن پر نگاہ نہیں ہے بھونکتے وہی ہیں، جو بھونکتے نہیں ہیں ان پر کسی نہ کسی کی نگاہ ضرور ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بزرگ تھے سیف الدین، تو وہ بہت بڑے عالم تھے اور لوگوں کو کتابیں پڑھاتے تھے درس نظامی کی، تو وہ نا اولیاء کرام کے خلاف تھے، اولیاء کرام کے خلاف باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن کسی نے آپ کو کہا کہ حضور وہ جو سیف الدین ہے نا، اچھا کمال یہ ہے کہ آپ کے حلقہ تدریس میں، حلقہ درس میں شیخ شہاب الدین سہروردی بھی جا کے بیٹھا کرتے تھے، آپ کا نام بھی آپ کے شاگردوں میں آتا ہے، اگر تاریخ کی غلطی نہ ہو تو شیخ شہاب الدین بھی آپ کے شاگردوں میں جا کے بیٹھتے تھے مجالس کے اندر آپ کا درس سننے کے لیے۔ تو سیف الدین کا کسی نے کہہ دیا حضور وہ تو اولیاء کرام کے خلاف بہت بولتا ہے، آپ نے فرمایا یار جب اس کا حلقہ ہو نا درس ہو تو مجھے لے چلو۔ حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہاں پہ
تشریف لے گئے تو اس دن تو سیف الدین نے حد کر دی، ولیوں کے خلاف زبان دراز کر، آپ چپ کر کے سنتے رہے۔ جب تقریر ختم ہوئی نا آپ کھڑے ہو کے صرف اس کو غور سے دیکھنے لگے، بس اس نے دیکھا ہی تھا جی، دیکھا ہی تھا، بس یہ کہہ کہ نا آپ مسجد کے باہر نکلے، ابھی جوتی نہیں پہنی تھی، پھر مڑ کے دیکھا یہ صوفی آیا نہیں، ابھی صوفی آیا نہیں، وہ سیف الدین بھاگ کے آئے اور کپڑے پھاڑ دیے، کیفیت طاری ہو گئی۔ حضور آپ نے ایسی نگاہ ڈالی ہے، جوتی آپ کے ہاتھ میں لے کر کبھی سر میں رکھتے ہیں، کبھی آپ کے قدموں کے سامنے، حضور اپنا مرید کر لے۔ فرمایا آئے تو اسی لیے تھے نا کہ نگاہ پڑے گی تو کسی کے خلاف نہیں بولو گے، خلاف وہی بولتے جن پر کسی کی نگاہ نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہاں نبیین کی تعریف ہوتی ہے نا، بولیے صدیقین کی تعریف ہوتی ہے۔ ابھی ان قریب انشاءاللہ حضرت صدیق اکبر کا بہت بڑا عرص ہوگا یہاں شہداء کی تعریف ہوتی ہے، صالحین کی تعریف ہوتی ہے، ہر جمعے ولیوں کی تعریف ہوتی ہے، ہر وقت ولیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ کسی کی نگاہ کا کمال ہے، ورنہ ہم بھی کسی نہ کسی کے خلاف بول رہے ہوتے۔ یہ خلاف بھونکنے والے وہ ہیں جن پر کسی کی نگاہ نہیں، اور تعریف کرنے والے وہ ہیں جن پر کسی نہ کسی کی نگاہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خلاف بولنے کے لیے کوئی عام آدمی نہیں، بڑے بڑے خطیب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے نامور دینی لبادے کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، پر ان پر کسی کی نگاہ نہیں۔ مجھے ایک بندے نے سوال کیا، فلاں تو بڑا سنی ہے اور فلاں کا مرید ہے لیکن ہر ایک کے خلاف بولتا رہتا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہر ایک کے قریب ہے، بحث یہ ہے کہ اللہ کے کون کون قریب ہے۔ کہتے ہیں نا ہم نے اللہ والوں کو بڑا دیکھا ہے، میں نے کہا تم دیکھتے رہو، جب کسی اللہ والے نے تمہیں دیکھا بات پھر کرو، بات پھر ہوگی جب تمہیں کوئی دیکھے گا، تم لاکھوں کو دیکھتے رہو کچھ نہیں، جب تمہیں کوئی دیکھے گا پھر بات ہوگی۔ عزیزان محترم، پھر وہی سیف الدین آپ کے خاص خلفاء میں شمار ہوا، آپ کا سلسلہ چلا، ان کے ہزاروں لاکھوں مریدین ہوئے۔ آپ کی جو تصانیف ہے نا ان میں سے سب سے قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ تعویلات نجمی ہے، وہ حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ کی، ہماری لائبریری میں الحمدللہ وہ موجود ہے، نایاب ہے، آج کل ملتی نہیں۔ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے الاصول العشرہ، آپ نے 10 اصول بیان کیے ہیں کہ جس کے اندر یہ ہو جائے گا وہ ولی ہو جائے گا۔ 10 اصول بیان کیے ہیں کہ جو میرے مریدوں میں، میرے غلاموں میں ان 10 اصولوں پر پابند ہو جائے گا وہ ولی ہو جائے گا۔ ہم تو ویسے ہی اس بات میں شکر کرتے ہیں کہ ہم اسی سلسلے میں مرید ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں نا شجرہ شریف پڑھتے ہیں، اس میں نام آتا ہے دل ضیاء حق سے ہو معمور میرا ہر گھڑی، شاہ نجم الدین قلندر با خدا کے واسطے، یہی حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو یہ 10 اصول جو ہیں، چونکہ ابھی عربی اس کا ٹرانسلیٹ نہیں ہوا، اردو اس کا ترجمہ نہیں ہوا، عربی میں ہے، تو وہ 10 اصول انشاءاللہ بتائیں گے، اس پر عمل کرنا ہے۔ بس یہی ہے، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، کسی کے معاملے میں بولنا نہیں، بددیانتی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، بس زبان کو خاموش رکھنے، بس جو یہ کرے گا ولی۔ بتا دوں میں، چلو۔ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اپنے آستانے پہ جلوہ گر تھے، تو ایک چڑیا اکثر آپ کے آستانے پہ آ کے وہ بیٹھتی تھی، تو ایک باز آیا چڑیا کو پکڑنے کے لیے، آپ کی نظر پڑ گئی، جیسے آپ کی نظر پڑی آپ نے چڑیا کو فرمایا او میرے آستانے کی چڑیا اتنی کمزور کیوں دکھائی دے رہی ہے، یہ باز کو پکڑ کے ذرا میرے پاس لے آؤ۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ چھوٹی سی چڑیا نے باز کی گردن میں چونچ پھنسا کے حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ کے دامن میں لے آئے۔ حضرت امیر خسرو نے شاید یہ ایسے ہی کہا ہے کہ تو آ شاہ کے بر ایوان کثرت، تو آ شاہ کے بر ایوان کثرت، کبوتر کر نشینت باز گردن، کہ تو وہ شہنشاہ ہے کہ کبوتر بھی تیرے بڈیرے پہ آ کے بیٹھ جائے وہ بھی باز بن جاتا ہے۔ یہ تو چڑیا، فرمایا چڑیا کو باز کو پکڑتے ہوئے دیکھا، کیوں کہ شاہ نجم الدین کبریٰ کی نگاہ تھی۔ تو پتہ چلا ایمان کی جرت بھی تب آتی ہے جب کسی کی نگاہ، عشق کی حرارت بھی تب آتی ہے جب کسی کی نگاہ۔ عزیزان محترم، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے مریدوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ جو تفسیر کبیر ہم پڑھتے ہیں اور اس کے اندر اتنے
علوم و عرفان کے معنی اور مفاہیم چھپے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ کے جب مرید ہوئے تو حضرت امام فخر الدین رازی کو مرشد نے حکم دیا قرآن کی تفسیر لکھو، یہ مرید ہونے کے بعد کی تفسیر لکھی ہوئی۔ اب چونکہ حضرت امام فخر الدین رازی کا یہ پروگرام نہیں ہے، حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ کا ہے، ورنہ میں بتاتا کہ آپ مرید کیسے ہوئے۔ چلے میں بتا دیتا ہوں، جب آپ گئے نا مرید ہونے کے لیے امام فخر الدین رازی بہت بڑے منطقی تھے، بہت بڑے متکلمین میں سے امام المتکلمین تھے۔ وہاں پہ جب گئے نا تو سوچا میں بہت بڑا عالم ہوں، پتہ نہیں حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ بھی اس درجے کے عالم ہیں کہ نہیں ہے۔ ہمارے نا بابا جی اکثر فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے ایک عالم اور ایک سید، یہ دونوں کہیں موجود ہوں نا، جب تک سید یہ نہیں بتائے گا میں آل رسول ہوں تو اس کے ہاضمہ خراب رہے گا، اور جب تک عالم کوئی ایسی بات نہیں کرے گا، یہ مشکل جزئی بیان نہ کرے جیسے یہ ثابت و عالم ہے، تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ فرماتے یہ دونوں سے ایک سادات، یہ معظلم ہے، کوئی ان کی اللہ معاف کرے تاخیر نہیں کر رہا، میں ایک بتا رہا ہوں۔ فرماتے یہ دونوں طبقات جاؤں گے جب تک یہ نہ بتائیں کہ میں سید ہوں، اور جب تک عالم نہ کہے میں عالم ہوں، تو طبیعت ذرا ایسے ڈھیلی رہے گی۔ جب کوئی مسئلہ بیان کریں گے، اسرار و رموز بیان کریں گے، کوئی اصول شاشی کے چند مسائل بیان کریں گے، ملا جامی کی بات سے دو چار بیان کریں گے، پھر طبیعت حشاش بشاش ہوگی۔ تو یہی ہوا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ یہ جب وہاں پہنچے سوچنے لگے شاہ نجم الدین نام تو بڑا ہے ولایت میں، سنا ہے عالم بھی ہے، پتہ نہیں کتنے بڑے عالم ہو گئے۔ جب آپ نے نگاہ ڈالی سارا علمی سالب ہو گئے، علمی سالب ہو گئے، قدموں میں گر گئے۔ فرمانے لگے جب کسی کی بارگاہ میں جاتے پھر اس کے علم کو ناپا نہیں جاتا۔ بیعت ہو گئے، بیعت ہونے کے بعد اتفاق سے اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکے، علم و عرفان یہ تفاسیر لکھتے رہے۔ اب حضرت امام فخر الدین رازی کے انتقال کا وقت آ گیا، بات بھی آخری ہے اور بات بھی بڑے کام کی ہے، جن جن کا کوئی پیر نہیں ہے وہ بھی اپنے اپنے پیر بنا لیں۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ قریب المرگ ہے، نزاعت عالم تاری ہے، عجیب و غریب کیفیات ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ شیطان آ جاتا ہے، پوچھتا ہے فخر الدین رازی بتا خدا کتنے ہیں؟ یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑے اللہ والے ہو گئے ہیں، اب شیطان ہمیں خراب نہیں کر سکتا، شیطان تو خراب ہی کرتا اللہ والوں کو ہے، زیادہ دشمنی ہے۔ میں کتاب تصوف کی پڑھ رہا تھا کہ شیطان کو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے، وہ مٹی سر میں ڈال کر روتا ہے، اوہو میری یاری سے چلا گیا، یہ تو اللہ کے ولیوں کا دوست بن گیا۔ سب سے بڑی تکلیف اس وقت ہوتی ہے۔ اور پھر جو بندہ یار کا تصور کر کے مراقب ہو جائے، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے دیکھا شیطان ننگا ہے اور بالکل سکا پتلا اور عجیب اس کی کیفیت ہے، دھاڑے مارا۔ میں نے پوچھا ابلیس تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ 3 بندے دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے میری یہ حالت کر دی، میں ذلیل ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا کر رہے؟ کہتے 3 تلواریں چلا رہے ہیں میرے اوپر، تکلیف ہو رہی ہے۔ میں بھاگا مسجد میں جا کے دیکھوں، وہاں میں نے دیکھا تو لوگ اپنے یار کے تصور میں بیٹھے۔ بات آپ کو نہیں سمجھ آئی میں نے کہا، خیال یار میں بیٹھے تھے، وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ ارے جو خیال یار میں رہتے مر کے امر ہو جاتے ہیں۔ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کی آش نہ ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ تو یار کی صورت میں گم ہو جاتے ہیں نا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو پہلے صرف بیعت ہوا تھا، اب تو میرے کام سے گیا، اب تو اس میں گم ہو گیا۔ عزیزان محترم، حضرت امام فخر الدین رازی قریب المرگ ہو گئے، شیطان آ گیا، ابلیس آ گیا، آخری ٹائم تک یہ پریشان کرتے ہیں۔ آپ صوفیاء کا دنیا سے جانے کے احوال پڑھیں نا، رسالہ کشیریہ پڑھیں، کشف المحجوب پڑھیں، دوسری کتابیں آپ کو پتہ چلے کہ وہ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے ابھی ہم کامیاب ہو گئے، کوئی کہتے ہیں ابھی تک جان نہیں چھٹی، یعنی عجیب و غریب کیفیات ہے، یہ بہت خراب کرتا ہے۔ تو یہ تو آپ نا اہل سنت کے علماء کو دعائیں دیں جنہوں نے قبر کے اوپر اذانیں شروع کرا دیا۔ ویسے یہ حدیث تلقین ہے 1000 سال تک، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میں نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو کبھی چھپے گی، کہ 1000 سال تک حدیث تلقین ہوتی رہی قبر میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنے بھائی کے ساتھ وفات کیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وفات کرے؟ فرمایا جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی دنیا سے جائے، اس کی قبر میں کھڑے ہو کے اس کو 3 دفعہ آواز دو، وہ قبر سے تمہیں جواب دے گا، تم کہو کہ تم اللہ کی توحید کا اعلان کرو اور نبی کی رسالت کا اعلان کرو۔ تو دنیا میں آقا علیہ السلام کو نبی مانتا تھا، تم یہ باتیں کرو، تلقین کرو، فرشتے آئیں گے، وہ کہیں گے جو کچھ ہمیں سے پوچھنے آئے تھے اس کا مسلمان بھائی تو اس کو بتا رہا ہے۔
یہ حدیث تلقین 1000 سال. اور صحابی جب دنیا سے جاتے تھے دوسرے صحابہ کو کہتے تھے یار میرے پر احسان کرنا، جب میں قبر میں جاؤں نا تو میری قبر پہ تلقین ضرور کرنا. اب چونکہ ہر بندہ تلقین اس طرح نہیں کر سکتا تو ہمارے علماء نے کہا قبر پہ اذان دو. اچھا تلقین کیوں کرائی گئی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب فرشتے قبر میں آتے من ربوں کا ما دینوں کا پوچھتے ہیں تو شیطان کہتے ہیں میرا کیا ہے. یہ قبر میں بھی نہیں چھوڑتا میرا کیا ہے. اس وقت اگر میرے آقا نے فرمایا جہاں اذان دی جائے تو 30 میل تک شیطان بھاگ کے جاتا ہے اور دوا ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی وحشت ہو، کوئی بیمار ہو، مرگی کے دورے پڑتے ہو، اس کے کان میں اذان دو ٹھیک ہو جاتا ہے. کسی کے اوپر جادو ہو، پرابلم ہو، پریشانی ہو، اذان دو ٹھیک ہو جاتا ہے. جس گھر میں اذان دی جائے جنات نہیں آتے، جس گھر میں اذان دی جائے وہاں پہ شیطان دور بھاگ جاتا ہے. تو کہا کہ قبر پر تم اذان دو، جب فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا کہیں بے حیا یہ وہاں بھی خراب نہ کرے، تم اذان دو گے تو یہ اذان کی وجہ سے دور بھاگ جائے گا. آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ آج جو چڑھتے ہیں جی صحیح سارے مرنے والے دے اذان نہ نہیں مگر نہ اس کو کیا ضرورت ہے؟ جنہیں ساری ان کی ضرورتیں گستاخی کی نسان آنے نے کو تو خراب کرے چنگا ہے وہ تو اپنے یار دی قبر تے آسی نا. تو اذان اہل سنت کے مستحبات میں سے اہل سنت کے معمولات میں سے ہے. جب بھی کوئی فوت ہو اذان ضرور دیا کرو. اگر آپ ابے سے پیار ہے تو اذان ضرور دینا، بھائی سے پیار ہے تو اذان ضرور دینا، ماں سے پیار ہے تو اذان ضرور دینا. یہ اس کے ساتھ وفا ہے. یہ حدیث تلقین پر عمل ہو جائے گا. قبر میں سوالات کے جوابات بھی یاد ہو جائیں گے، شیطان بھی بھاگ جائے گا. تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ شیطان آتا ہے اللہ کتنے ہیں انہوں نے دلائل دیے، اس نے بھی 100 سے زیادہ دلائل دیے. اب جب حضرت امام فخر الدین رازی نے دیکھا نا کہ یہ تو مجھے میرے ایمان کو خراب کر رہا ہے، پریشان ہوئے. اب یاد آیا کہ میں حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ کا مرید ہوں. مرتے وقت پیر یاد آیا. اور یہ بھی یاد رکھے امام شعرانی رحمت اللہ علیہ کو میرے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا. سوال کیا حضور یہ جو ہم ولیوں کے بیعت ہوتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو کسی ولی کا مرید ہو جاتا ہے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، کلمہ نصیب ہوتا ہے. قبر میں نکیرین کے سوالوں کے جوابات میں آسانی ہوتی ہے. محشر والے دن رسوائی سے بچ جاتا ہے. اٹھائیں آپ طبقات کبریٰ شاہ نجم الدین حضرت امام شعرانی رحمت اللہ علیہ کے اس میں یہ لکھا ہوا 3 مقامات پر بیعت فائدہ دیتی ہے، مرتے وقت، قبر میں اور محشر میں. تو کوئی نہیں مرید ہوتا تو نہ ہو، اس کی اپنی آخرت ہے. ہماری ہم تو جتنے اولیاء گزرے پیچھے آپ دیکھیں سب کسی نہ کسی کے مرید ہیں. امام فخر الدین رازی یاد آیا میں مرید ہوں حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ کا. پیر کی روحانیت کی طرف توجہ کی. شیخ وضو فرما رہے تھے اور وہیں سے جناب پانی کا چھینٹا مارا اور فرمانے لگے نجم الدین، فرمانے لگے اے فخر الدین رازی اس ملعون کو کہے میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. شیطان نے کہا تیرا پیر کامل تھا تجھے بچا گیا، تیرا علم تجھے جہنم میں لے جاتا. پتہ چلا عالم جتنا بڑا ہی کیوں ہو جب تک پیر نہیں ہوگا آخرت اچھی نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ اپنے بھی لکھ چکے ہیں، پرائے بھی لکھ چکے ہیں، سب نے یہ واقعہ لکھا ہے. ایون کہ ہر مسلک کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے امام فخر الدین رازی. تو وہ بھی تو گمراہ اس لیے تھا کہ اس کو کوئی پیشوا نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا. وہ کیوں گمراہ ہوگا؟ تو جس کے پیشوا ہوتے ہیں، بتانے والے ہوتے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوتے. اگر کسی کے ذہن میں یہ کیڑا پیدا ہو جائے بعد میں کہ پیر کو کیسے پتہ چلا میرا مرید مر رہا ہے، وہ تم ہو جس کو کچھ نظر نہیں آتا، کوئی نابینا گئے نیلے پیلے رنگ نہیں ہوتے، اس کو کہا جائے گا تجھے کالا موتی آیا ہے. اور کالا موتی کا آپریشن بعد میں ہوتا ہی نہیں، بندہ بینا نہیں ہو سکتا، نابینا ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ نیلے پیلے کالے یہ سارے رنگ ہیں، تیری آنکھیں سلامت نہیں ہیں. ارے یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے میرے بندے جب نوافل پڑھتے ہیں فرائض کے بعد تو میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتے میں بولتا ہوں. میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں. میں ان کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتے میں سنتا ہوں. میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتے میں پکڑتا ہوں. اور امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں رام قریب اول بعید، وہ دور والے بھی نزدیک نظر آتے، نزدیک والے تو ویسے ہی نزدیک ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اس لیے یہ یاد رکھنا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. یہ مولوی رہتا، یہ مولائے روم نہ بنتا جب تک شمس تبریزی کا غلام نہ ہوتا.
علم میں اور طبیعتوں میں نکھار تب آتا ہے جب کوئی کسی ولی کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتا ہے، اس کی کیفیات اور شتیہات بدل جاتی ہیں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ علامہ اقبال نے تو بات ہی ختم کر دی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ یہ ایک گندم کا دانہ مٹی میں ڈالتے ہیں نا، پھر آہستہ آہستہ اس کی کونپلیں نکلتی ہیں، پھر وہ جناب چھوٹا سا پودا بنتا ہے، پھر پودے کے اوپر ایک سٹا لگتا ہے، سٹے کے اندر 80 دانے لگتے ہیں۔ دانے کتنے آپ نے 80 لگائے تھے یا ایک لگایا تھا؟ بولیے، بس دانہ آپ نے ایک لگایا تھا، مٹی میں وہ فنا ہوا تھا، پھر اس کی جناب آہستہ آہستہ پودا بنا، پھر اس کے اوپر سٹا بنا، سٹے کے اوپر 80 دانے لگے۔ اسی طرح مرید پیر میں فنا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پھولتا بنتا ہے، پھر اس کے اوپر سٹا لگتا ہے، پھر جتنے مرید یار میں گم ہوتے ہیں، پیر وہی بندے، سلسلے انہی کے چلتے ہیں۔ جس طرح گندم مٹی میں آئی، فنا ہوئی، پھر ایک سٹے پہ 80 دانے لگے۔ یہ جتنے اولیاء ہیں انہوں نے یار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پھر ان کی محبتوں میں فنا ہو گئے، پھر پھل پھول لگا آگے وہ ان کی سلسلے چلے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا علم بھی محفوظ رہے، وہ قرآن پہ عمل کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔